میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا۔ اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو۔ امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے،
میرا وطن مدینہ ہے پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ اور تیرے تو بچے عام سے ہیں، امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، پر امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے، معصوم بچے معصوم۔ آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے، بھیک مانگتے پھرتے ہو، کافروں سے بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے، تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں، چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے، میں حکمران سے جا کے بات کروں؟ جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو، میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں۔ یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازہ مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر، کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر، شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا۔ ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے، عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے، اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا۔ کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر، کسی کو خیال نہیں آیا۔ صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو، اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی، اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو۔ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں، اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے، باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے۔ اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ سو نکل گئے۔ غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی بوجھ ہے۔
2.5 घंटे की तकरीर और 5 मिनट की जमात में लोग भागते फिरते हैं। बड़ा मुश्किल है। आज तक मुसलमान एक 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, अभी तक। तो वो मुसलमान कहां से आएंगे जो रात को रोया करते थे, रातों को उठ के रोते थे, तो सवेरे अल्लाह काफिर के मुकाबले में इतनी मदद करता था कि 10 मुसलमान लाखों को भगा दिया करते थे। इसलिए कि मदद किसकी शामिल होती थी? बोल के बताइए, कौन मदद करता था? क्योंकि देखे ना, ये हमें तरीका बताया नबी पाक ने। अल्लाह हुजूर से राजी था कि नहीं? यार इस पे जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह राजी था ना? तो बदर की रात हुजूर क्या करते रहे सारी रात? ही साथ नहीं था अल्लाह? वो तो वहां से फरमा रहा है गारे सौर से, इन अल्लाह माना। महबूब कह दे कि अल्लाह तेरे साथ है। वहां थे महबूब कह रहे हैं अल्लाह हमारे साथ है। वहां से अल्लाह साथ था, पर सारी रात, बदर की सारी रात। और दुआ का रंग क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मेरे 313 है, मैं कुल कमाई लेके आ गया। अल्लाह मेरी कुल कमाई है, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा? ऐ अल्लाह मदद फरमा। और हुजूर मनाते हैं रब को, कहते हैं या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था तू मदद करेगा, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तू कामयाबी देगा, या अल्लाह तूने सारी रात मनाते गुजर गई, सारी रात। सुबह का उजाला चमका तो हज़रत अबू बकर फरमाते इतना लंबा सजदा किया, हुजूर सजदे में थे, मैं देखते देखते थक गया, मैं सजदे की हालत में ही हुजूर पर लेट गया, लिपट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखे अल्लाह ने मदद नाज़िल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया, नबी पाक मनाया करते थे। हम अब सजदों में भी नहीं जाते। इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते हैं, हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं कि जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है से खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन अबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन अबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैज फरकना बिकुमुल बहरा फान जईनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया, तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता,
مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو، مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں۔ وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو، گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے صلاح الدین، ساری رات۔ ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا۔ تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں۔ تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، تو چھوڑ گیا ہے، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں، مسلمان بنیں۔ دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائیں، کان کھول کے سن لینا، 2 باتیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے۔ 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے، کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو۔ اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے۔ اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے؟ کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے۔ یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا، دنیا سے اور مرنے کو۔ اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے۔ میں اپنا اندازہ کروں، آپ اپنا کریں، مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے۔ جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ۔ حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے، دولت سے پیار ہو جائے، اقتدار سے پیار ہو جائے، اور جب تجھے موت بری لگنے لگے، تیرا مرنے کو دل نہ کرے، پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا۔ آج دولت ہی تو رہ گئی ہے، باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں۔
لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت، ہر جگہ دولت، ہر جگہ پیسہ، ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے، نعت بکے، تقریر بکے، اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں،
تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، پر میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا۔ جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر۔ میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیویوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں، حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔
اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ۔ اگر پردے نہ ہوں، رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے۔ اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو۔ بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا، تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں بھی تک خوف ہے۔ تو بتلاؤ نا، اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے، بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے۔ کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا۔ ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ کسی نے کہا، کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن۔ اس کو اسی رنگ میں لو۔ اے خالق کائنات، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد۔ 2 منٹ کے